فاطمہ مدینے میں ایک فاطمہ، ایک فاطمہ مدینے میں ایک فاطمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال حضرت امام محمد تقی علیہ السلام من زار قبر امتی بقوم فلہ الجنہ۔ ناظرین گرامی سلام علیکم، جیسا کہ نحن رہبریون کے برنامے کے تحت میں آج آپ کے خدمت میں حاضر خدمت ہوا ہوں اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں شہادت حضرت بی بی فاطمہ معصومہ کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن اہل بیت رسول اللہ کے لیے اور شیعیان اہل بیت کے لیے بہت ہی غم و اندوہ کا ہے، کیونکہ آج کے دن ہم اس کریمہ اہل بیت سے محروم ہو گئے ہیں۔ ہمارے درمیان سے وہ کریمہ اہل بیت چلی گئی ہیں جس کے بارے میں ہمارے نبی امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں من زار قبر امتی بقوم فلہ الجنہ، کہ جو بھی میری پھوپھی حضرت بی بی فاطمہ معصومہ کی قوم کے اندر زیارت کرے گا اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، اتنی بی حضرت معصومہ کی فضیلت ہے کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت کی فضیلت کے لیے یہ ایک حدیث ہی کافی ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند متعال کے لیے بھی ایک حرم ہے جو مکے کے اندر ہے، اور رسول اللہ کے لیے بھی ایک حرم ہے جو مدینے کے اندر ہے، اور امیر المومنین کے لیے بھی ایک حرم ہے جو کوفے کے اندر ہے، اور ہم اہل بیت کے لیے بھی ایک حرم ہے جو قم ہے، اور ان قریب میری اولادوں میں سے ایک اولاد اس قم کے اندر مدفن ہوگی، اور جو بھی شخص اس بی بی کی زیارت کرے گا اس کے اوپر جنت واجب ہوگی۔ ہاں عزیزان گرامی، اور بھی احادیث ہیں اس طرح کی جو حضرت بی بی فاطمہ معصومہ کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، مگر میں یہاں پر ان کا اختصار کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کو بیان کر سکوں۔ حضرت بی بی فاطمہ معصومہ کی مختصر سے زندگی نامہ آپ کی خدمت بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کریں۔ حضرت بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت پہلی ذوالقعدہ سن 173 ہجری قمری میں، جس وقت آپ اس دنیا میں تشریف لے کر آئیں اس وقت ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور آپ نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور حضرت بی بی نجمہ خاتون سلام اللہ علیہا کے دست مبارک میں پرورش حاصل کی، اور جس وقت آپ ان دو بزرگوار کے ہاتھوں سے پرورش پا رہی تھی اس وقت آپ کے پدر بزرگوار اور ہمارے 7ویں امام حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہارون رشید عباسی کی قید میں زندان میں قید تھے، اور جس وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال کی ہوئی تھی اس وقت ہارون رشید کے ہاتھوں سے حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو شہید کیا، اور جس وقت حضرت کی شہادت ہوئی اس وقت آپ کی پرورش کی ذمہ داری حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں لی۔ ہاں عزیزان گرامی، کچھ سال گزر گئے، کچھ عرصہ گزر گیا اور ہارون رشید کی موت واقع ہو گئی، واصل جہنم ہو گیا، تو اس کی جگہ پر مامون رشید عباسی منصب خلافت پر آ گئے۔ مامون رشید بھی اپنے اجداد کی پیروی کرتے ہوئے عاشقان اہل بیت کے اوپر ظلم اٹھانے لگا، سادات کے اوپر ظلم اٹھانے لگا، اور اتنا مکار تھا، اتنا چالاک تھا
کہ ایک سیاسی ڈھونگ رچایا کہ میرا ولی عہد حضرت امام علی رضا علیہ السلام بنے۔ حالانکہ امام علی رضا علیہ السلام کو یہ بات پسند نہیں تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ولی عہد بناؤں، مگر امام علی رضا علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کی جان بچانا چاہتے تھے، سادات کی جان بچانا چاہتے تھے، اس وجہ سے امام نہ چاہتے ہوئے بھی اس عہدے کو قبول کر لیا۔ ہاں عزیزان کرام، لہٰذا امام مدینے سے خراسان کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسا ہی امام کو 1 سال گزر گیا، امام مدینے کی طرف واپس نہ آئے تو حضرت بی بی فاطمہ معصومہ کو برادر کی یہ جدائی برداشت نہ ہو سکی، لہٰذا حضرت بی بی فاطمہ معصومہ اپنے 4 بھائیوں اور کچھ رشتہ داروں کے ساتھ مدینے سے خراسان کی طرف نکل پڑی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کا کاروان بہت چھوٹا سا تھا، تقریباً 23 لوگ اس کاروان کے اندر شامل تھے۔ آپ سفر کرتی کرتی جیسے آپ شہر ساوا میں پہنچی تو مامون رشید کے کارندوں نے آپ کا راستہ بند کر دیا۔ وہ تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کے 4 بھائیوں کو بھی شہید کر دیا گیا اور آپ کے کچھ رشتہ داروں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ بی بی کو اس شہادت سے اتنا صدمہ پہنچا، اتنا رنج پہنچا کہ بی بی خود شدید بیمار پڑ گئی، اور ایک تاریخ نے بیان کیا ہے کہ بی بی کو بھی زخمی کر دیا گیا تھا، اس وجہ سے بی بی بھی بہت شدید بیمار پڑ گئی۔ اور جیسے ہی یہ کچھ فاصلوں پر شہر قم واقع تھا، شہر قم لوگوں کو پتا چلا تو وہاں پر انہوں نے ایک نمائندہ بھیجا جس کا نام موسیٰ بن خزرج تھا، تاکہ بی بی کے طرف جائے اور اس کو دعوت دے کر آئے کہ وہ ہمارے شہر میں داخل ہو جائے، ہمارے شہر کی طرف آئے۔ موسیٰ بن خزرج نمائندگی کی تحت حضرت کی طرف آتا ہے اور بی بی کو اپنی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ حضرت بی بی قم کی طرف آئے۔ بی بی اس دعوت کو قبول کرتی ہے اور تاریخ نے بیان کیا ہے کہ 23 ربیع الاول سن 201 ہجری قمری میں بی بی قم میں تشریف لے کر آئی ہیں اور پہنچ گئی ہیں وہاں پر، اور بہت ہی پرمسرت طور پر بی بی کا استقبال کیا گیا۔ ہاں عزیزان کرام، بی بی نے جس مقام میں قیام پذیر کیا وہ اس وقت بیت النور کے نام سے مشہور ہے، وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ 17 دن سے زیادہ قم شہر کے اندر اس دنیا میں زیادہ نہ ٹھہر سکی۔ 17 دن کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، کیونکہ بی بی بہت شدید بیمار تھی، اس وجہ سے آپ کی 17 دن کے بعد یعنی 10 ربیع الثانی سن 201 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی۔ وہاں پر آپ کو غسل و کفن کیا گیا۔ جب آپ کو قبرستان کی طرف لے کر آئے تو بہت پریشان لوگ تھے کہ بی بی کو کس طرح سے قبر میں اتارا جائے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ وہاں پر 2 گھوڑے سوار آئے جن کا منہ ڈھکا ہوا تھا، جلدی میں آئے اور بی بی کو قبر میں اتار کر چلے گئے اور جلدی سے غائب ہو گئے۔ بعض لوگوں نے نظر دی ہے کہ وہ دونوں امام تھے اور حجت خدا بنے۔ ہاں عزیزان کرام، یہ تھی بی بی حضرت بی معصومہ قم کی مختصر سی زندگی نامہ، اور بھی تفصیل ہے مگر یہاں پر کیونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے لہٰذا ہم یہاں پر اس گفتگو کو تمام کرتے ہیں اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ پر یہ کام کو